میں ایجو اینڈ وی لاگ یوٹیوب چینل کے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا وی لاگ پی ٹی وی ہوم کے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی قسط نمبر 8 کی کہانی اور تجزیے سے متعلق ہے۔ نئے شامل ہونے والے دوست اپنا چینل مبین ایجو اینڈ وی لاگ سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تمام دیکھنے والے اسے لائک اور اپنے سوشل میڈیا لنکس واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو آپ کی رائے کے مطابق زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ قسط نمبر 7 کے آخری سین میں آپ نے دیکھا کہ سلجان اور آیت الن کے درمیان پڑاؤ میں کپڑوں کی تیاری اور رنگائی پر جھگڑا ہو رہا ہے، اور سلجان اور کائی قبیلے کی خواتین کام کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں قسط نمبر 8 کی کہانی اور تجزیے کے بارے میں۔ اس قسط کے شروع میں کندوکتو اور توتیکن کے جان باز مغولوں کو شکست دینے کے بعد آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ ان کے درمیان حمزہ اور عبد الرحمن کو سزا دینے کے بارے میں جھگڑا جاری ہے۔ یہ جھگڑا ہاتھا پائی اور لڑائی تک پہنچ جاتا ہے۔ آیت الن جب کرگد سے بات کرنے کے لیے خیمے میں جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہائمہ خانم پہلے سے ہی اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جب خیمے کے باہر کھڑے ہو کر آیت الن باتیں سنتی ہے تو کرگد ہائمہ خانم سے کہتا ہے کہ دونوں قبیلوں میں اختلافات ختم کرنے کا طریقہ شادی ہے۔ سلجان اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے لالچ کی وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں تمہاری طرح ایک ناکارہ عورت ہوں، اب مجھے اسی طرح باقی زندگی گزارنا ہوگی۔ جب سلجان کی بہن سلجان سے بات کر کے اپنے خیمے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو آیت الن خاتون اسے راستے میں ملتی ہے۔ آیت الن اسے پریشان دیکھ کر اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے، مگر وہ اسے کوئی بات نہیں بتاتی۔ آیت الن اسے کہتی ہے کہ جو خوشی اسے ملنے والی ہے وہ اسے سے انکار نہ کرے، اسے قبول کر لے، اس طرح سے وہ کائی قبیلے کی امید بن سکتی ہے۔ ہائمہ کرگد کے خیمے سے نکل کر سلمان شاہ کو یاد کرتی ہے اور گلہ کرتی ہے کہ سلمان شاہ کیوں اسے اس فانی اور ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا۔ آیت الن شفا خانے میں کائی قبیلے کی طبیبہ سے دھمکی میں اس طریقے سے یہ پوچھتی ہے کہ سلجان کی بہن کائی قبیلے میں کس کو پسند کرتی ہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے ارطغرل کا نام بتاتی ہے۔ سلجان حلیمہ سے کہتی ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرتے ہوئے آرام کرے کیونکہ وہ ارطغرل کی نشانی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب تک ارطغرل واپس نہیں آ جاتا وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ توتیکن حمزہ اور عبد الرحمن کو ان کی غداری پر پھانسی دینا چاہتا ہے، جبکہ کندوکتو اس کے حق میں نہیں ہے۔ کندوکتو کی رائے کے مطابق توتیکن ان دونوں کو قبیلہ بدر کرنے کی سزا پر راضی ہو جاتا ہے۔ توتیکن ارطغرل کے جانبازوں دوان اور ترگت کو بھی حمزہ اور عبد الرحمن کی حمایت کرنے پر سزا دینے کا خواہشمند ہے۔ آخر کار چاروں کو سردیاں اور جنگ ختم ہونے تک قبیلہ بدری کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تنکت واپس آ کر اپنی کمین گاہ میں غصے کا اظہار کرتا ہے کہ ارطغرل بھی فرار ہو گیا اور توتیکن اور کندوکتو کے دستے پر حملہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا۔ تنکت روحوں سے باتیں کرنے والے اور رقص کرنے والے شخص سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر منگول کمانڈر بارٹلو، جس کو کائی قبیلے نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے زبان کھول دی تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ کوچہ بش اسے بھگا دے گا یا مار دے گا۔ روحوں سے باتیں کرنے والا کہتا ہے کہ نویان واپس آ کر غصے میں سب کو سزا دے گا۔
غنی ارطغرل کو اپنے غار میں لا کر اس کے زخموں کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ ترگت جو ہے وہ سزا دینے کے بعد گلداروں سے یہ کہتا ہے، ترگت کو جب سزا ملتی ہے تو وہ گلداروں سے یہ کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ دوشان توتکن سے کہتا ہے کہ دستے کا امیر ہونے کی حیثیت سے تم سے یہ توقع نہ تھی۔ دمیر چاروں لوگوں کو جن کو قبیلہ بدر کر دیا گیا ہوتا ہے دعاؤں میں رخصت کرتا ہے۔ کندوکتو دمیر سے شرمندگی سے کہتا ہے کہ اس فیصلے نے مجھے بھی مار دیا ہے۔ کوچابش اور توتکن کے دوسرے ساتھی جو ہیں توتکن کے فیصلے کی تعریف کرتے ہیں۔ کوچابش منگول قیدی بارٹلو سے علیحدگی میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں فرار کرانے کی جلد کوشش کروں گا، مگر تم زبان نہ کھولنا ورنہ یہ تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ غار میں غنی ارطغرل کا علاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں ارطغرل حلیمہ سلطان کو یاد کرتا ہے۔ غنی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت ہی انسان کو مار دیتی ہے اور محبت ہی انسان کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ پڑاؤ میں حلیمہ بوجھ اٹھائے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں خواتین اسے شفا خانے لے جاتی ہیں۔ سلجان خاتون حائمہ خاتون کے خیمے میں آتی ہے اور انہیں شفا خانے لے کر جاتی ہے۔ وہاں حکیم حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ طبیبہ نے جو حالت حلیمہ کی بتائی ہے اس کے مطابق حلیمہ کو آرام کرنا ہوگا ورنہ حلیمہ کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارطغرل کے ہوش میں آنے کے بعد غنی ارطغرل کو ایک دوائی دیتا ہے اور ارطغرل سے ارطغرل اور نویان کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت سی باتیں خود ہی بتا کر ارطغرل سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، اسے اب بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ترگت، دوشان، حمزہ اور عبد الرحمن قبیلہ بدر ہونے کے بعد گزرے ہوئے اور آئندہ حالات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ کائی قبیلہ اب کبھی دوبارہ آباد نہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ سلمان شاہ اور ارطغرل اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کندوکتو امن کی خاطر کرگد اور توتیکن کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم صرف سردیوں کے لیے نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے قبیلہ بدر ہو گئے ہیں۔ ہم مرنے تک منگولوں سے جنگ کریں گے، ہمارا کوئی دن اب کافروں سے لڑائی کے بغیر نہیں گزرے گا۔ جب توتیکن اور کندوکتو پڑاؤ میں واپس آتے ہیں تو حائمہ توتیکن اور کندوکتو سے شدید غصے اور ناراضی کا اظہار کرتی ہے کہ تم لوگ کیسے میرے بیٹوں کو قبیلہ بدر کر سکتے ہو۔ حائمہ کے جانے کے بعد کرگد توتیکن اور کندوکتو کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگر سلیمان شاہ اور ارطغرل زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہاری اس فتح پر تمہاری تعریف کرتے۔ حائمہ کا قبیلہ تباہ ہوا ہے اور اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے۔ میں اس سے بات کر کے اسے سمجھاؤں گا۔ کندوکتو جب اپنے خیمے میں جاتا ہے تو سلجان اس کا استقبال کرتی ہے۔ وہ اسے جنگ کی فتح پر مبارکباد دیتی ہے، لیکن ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کرنے پر تنقید بھی کرتی ہے۔ کندوکتو یہ کہہ کر کہ والدہ اس کا انتظار کر رہی ہیں باہر چلا جاتا ہے۔ سلجان ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کندوکتو کی ہدایت کی دعا مانگتی ہے۔ توتیکن سلجان کی بہن سے راستے میں ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ضرور، لیکن ایک دن میں تمہاری خاطر پڑاؤ میں سب کے سامنے نویان کا سر لٹکا دوں گا۔ کندوکتو جب حائمہ کے خیمے میں جاتا ہے تو اس کی ماں ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کرگد اور توتیکن ہمارے سردار نہیں ہیں۔ کندوکتو اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ توتیکن
حمزہ اور عبد الرحمن کو غداری کے شک میں قتل کرنے والا تھا۔ میں نے حکمت عملی سے کام لے کر انہیں قبیلہ بدر کیا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ کہتا ہے کہ میں منگول قیدی بارٹلو کا منہ کھلوا کر اصل غدار کا پتہ کرواؤں گا۔ اس کے بعد وہ خیمے سے چلا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ آخر میں سب دوستوں کو جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے چینل مبین ایجو اینڈ ویلاگ کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ شکریہ۔